اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو عین ممکن ہے یہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی عورتوں میں اور مردوں میں پائی جاتی ہے۔ زیادہ عام عورتوں میں ہوتا ہے چونکہ عورتوں کی پیریڈز کی وجہ سے خون کا لاس ہوتا ہے اور خون کے لاس کے ساتھ ساتھ آئرن بھی ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں اگر آئرن ڈیفیشنسی دیکھی جاتی ہے تو خصوصی طور پہ پریگننسی میں، اور وہ نہایت ضروری ہے کہ پریگننسی میں اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے، صرف بالوں کی خاطر نہیں، ویسے ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی پریگننسی کے دوران نہ ہو۔ اس کے علاوہ ویجیٹیرینز میں آئرن ڈیفیشنسی بہت عام ہے دیکھی جاتی ہے۔ ویجیٹیرینز کی جو خوراک ہے اس میں جو آئرن کی قسم ہوتی ہے اس کی آپٹیک باڈی میں اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو اپنی خوراک میں 2 گنا زیادہ آئرن چاہیے نسبتاً جو لوگ گوشت کھاتے ہیں یا ویجیٹیرینز نہیں ہیں ان کے مقابلے میں ان کو تقریباً دگنی مقدار چاہیے آئرن کی اپنی خوراک میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی السر وغیرہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی خون ضائع ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئرن بھی ضائع ہوتا ہے، اور اگر کسی کو سی وٹامن کی کمی ہے اس کی وجہ سے بھی باڈی میں آئرن کی اپٹیک کم ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ جو اپنی روٹین سے ہٹ کر اچانک اگر ایکسرسائز میں چلے جائیں اور زیادہ ایکسرسائز کریں تو ان کی ضرورت آئرن کی بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے خوراک میں اگر آئرن کی مقدار بڑھائی نہ جائے تو ان کو بھی آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کافی وجوہات ہیں آئرن ڈیفیشنسی کے۔ اچھا، اگر تو آئرن ڈیفیشنسی ہو اس کی بہت ساری علامات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو خون کی کمی ہو سکتی ہے، تھکن تھکاوٹ ہو سکتی ہے، اور کافی سمٹمز ہوتے ہیں۔ بالوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی کی صورت میں وہ جو نارمل ایک پیٹرن بولڈنس جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، اس کی طرح وہ لگتا ہے ہیئر لاس جو آئرن ڈیفیشنسی میں پایا جاتا ہے۔ اس میں یوں ہی ہم اکثر یہ سمجھیں گے شاید یہ جو نارمل ایک ہیئر لاس مردوں میں ہوتا ہے یہ وہ ہی ہے، یا جو عورتوں میں نارمل ایک ہیئر لاس ہوتا ہے، جینیٹک ہیئر لاس ہوتا ہے، فیملیز میں پایا جاتا ہے، شاید یہ وہی ہو، لیکن اس کی انڈرلائنگ کاز آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیلوجن ایفلوویم ہے۔ ٹیلوجن ایفلوویم ایک ایسا ہیئر لاس ہے جو عموماً ایک اہم بیماری کے بعد، اہم حادثے کے بعد، اہم سٹریس کے بعد، نفسیاتی یا جسمانی سٹریس، سرجری کے بعد ٹیلوجن ایفلوویم ہو سکتا ہے۔ آج کل میں کافی پیشنٹس دیکھ رہا ہوں جن کو کووڈ-19 کی وجہ سے، کووڈ-19 کے بعد 2-4 ماہ کے بعد ان کے بال چڑھتے ہیں، تو وہ اسے ہم بولتے ہیں ٹیلوجن ایفلوویم۔ اس کے علاوہ آئرن ڈیفیشنسی بھی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں جن کو ہے ایلوپلیسیا اریاٹا، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں بال چار۔ اور آئرن ڈیفیشنسی ان پیشنٹس میں بھی ختم کرنا نہایت ضروری ہے، اس کو کریکٹ کرنا، اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہیئر لاس کے علاوہ آئرن ڈیفیشنسی کے ساتھ ساتھ کچھ پیشنٹس کو پریمیچور وائٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ بال سفید ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر میں ہی، 20 سال 18 سال کی عمر میں، یا اس سے پہلے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں، تو عین ممکن ہے یہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے بال سفید ہو رہے ہیں۔ تو آئرن ڈیفیشنسی کا چیک کرنا اور اس کا ٹیسٹ کرنا نہایت ضروری ہے۔ ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ بیسکلی ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے ہم فیریٹن لیول معلوم کرتے ہیں۔ فیریٹن بیسکلی آئرن سٹورز ہیں باڈی میں، اس کا لیول اگر آپ لیب ویلیوز دیکھیں تو عورتوں میں عموماً لکھا ہوگا کہ جی 10 یا 12 یا 14 نینو گرام پر ملی لیٹر ہونا چاہیے یا اس سے اوپر ہو، اور مردوں کا لکھا ہوتا ہے 20 نینو گرام پر ملی لیٹر یا اس سے اوپر ہو۔ لیکن میری جو ریکمنڈیشن وہ یہ ہے کہ کم سے کم 50 نینو گرام پر ملی لیٹر ہو، چاہے عورت ہوں یا مردوں میں آپ دیکھیں، اور پریفریبلی 70 نینو گرام پر ملی لیٹر سے اوپر ہو۔ اگر ممکن ہو تو آپ اس کو 70 نینو گرام پر ملی لیٹر سے اوپر اس لیول کو رکھیں، تاکہ نہ کہ صرف آپ کے بالوں کے لیے ضروری ہے، آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی نہ ہو۔ تو یہ میرا ریکمینڈڈ لیول ہے، اور اگر آپ کو چاہیے اگر آپ کو فیریٹن کی کمی ہے تو آپ یہ بھی خیال رکھنا کہ آپ کی وائٹامن سی کی کمی تو نہیں ہے، چونکہ اگر وائٹامن سی کی کمی ہے تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کا اپٹیک جو ہے آئرن کا وہ خوراک سے نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ آئرن سپلیمنٹس لیتے ہیں، خوراک میں بھی آپ لے سکتے ہیں، جتنے بھی یہ گرین لیفی ڈارک گرین ویجیٹیبلس ہیں، پالک ہے، بروکولی ہے، کھیل ہے، اس قسم کی سبزیوں میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آرگنس ہوتے ہیں، لیور وغیرہ، اس میں بھی آئرن ہوتی ہے۔ اگر گوشت وغیرہ، اس میں بھی آئرن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ خیال رکھنا کہ سال میں 3-4 مرتبہ آپ کو آئرن لیول چیک کرنا ہوگا۔ اگر آئرن لیول بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر آپ سپلیمنٹس لے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے 3-4 ماہ کے بعد چیک کرنا ہوگا کہ آپ کا لیول زیادہ تو نہیں بڑھ گیا، تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈوسیج کم کرنی ہو۔ یہ تھی ہماری ویڈیو آئرن ڈیفیشنسی پہ۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یا ہیئر لاس کے بارے میں یا ہیلتھ کے بارے میں ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص موضوع پہ ویڈیو بنائیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اور باقی کانٹیکٹ انفارمیشن آپ کو ویڈیو سے نیچے ملے گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کسی خاص موضوع پہ بات کریں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، تو شاید ہم اس پہ پھر ایک ویڈیو بھی بنائیں۔ اگر آپ لائیو کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو وہ ممکن ہے ہماری کلینک جو کہ ہے پاکستان، ناروے، ڈینمارک اور UK میں۔ اگر ان کلینکس میں آپ کا آنا مشکل ہے تو آپ آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں جیسے جیسے ہم نئے ویڈیوز بناتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔